مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اس میں پوری دنیا میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے سوائے جہاں تک میری معلومات ہیں غامدی صاحب کے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں الگ سے کوئی حوریں نہیں ہوں گی، یہی والی وہاں جائیں گی، واللہ عالم۔ رپورٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی رپورٹیں ہیں مختلف قسم کی۔ تو اللہ تو فرما رہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو وہیں پیدا کیا، یعنی ان کو بالکل ایک نئے سرے سے پیدا کیا ہے اور ہم نے ان کو کنواری بنایا ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنتی کے چھونے سے پہلے اس کو نہ کسی جن نے چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے۔ تو یہی والی عورتیں اگر وہاں حور بن جائیں گی، تو پہلی بات یہ کہ ان کو تو بالکل نئے سرے سے نہیں بنایا ہے، تو پہلے سے بنی بنائی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کو تو بہت ساری اس میں طلاق یافتہ ہیں، بہت ساری بیوہ ہیں، شادی شدہ ہیں، تو یہ کیسے کہ نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے چھوا۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ پر آتا ہے حور مقصورات فی الخیام، یہ حوریں ہم نے خیموں میں بند کر دی ہیں۔ تو یہ والی تو خیموں میں بند نہیں ہے بھائی، یہ تو ابھی طارق روڈ پہ گھوم رہی ہیں اور آپ دیکھو شاپنگ کر رہی ہیں۔ یہ والی تو خیموں میں ان کو پولیس ہی بند کر سکتی ہے، پولیس کے علاوہ ان کو گھر میں کوئی بھی بند نہیں کر سکتا۔ تو بالکل ہی بیچارے فارغ ہو گئے ہیں غامدی صاحب، لیکن اتنے اس خوبصورت اسٹائل سے بات کرتے ہیں، اخلاق سے، کہ لوگ کہتے ہیں واہ کیا بات ہے۔ تو بھائی دلیل بھی تو ہو، خالی باتیں ہی تھوڑی ہوں، کر کے چلے جاتے ہیں، کلپ تیار ہو جاتا ہے، یوٹیوب پہ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ غامدی صاحب آپ کی عظمت کو سلام، لوگوں کو پتہ کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تو خیر پھر کہتے ہیں میری رائے ہے، اس سے اختلاف بھی تو ہو سکتا ہے، تو چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ بیٹھے بیٹھے اپنی رائے، آپ کیا مجتہد ہیں؟ آپ کے استاذ کون ہیں جن سے آپ نے علم حاصل کیا؟ رائے دینے کا حق ہر ایک کو تھوڑی ہے، ہر ایک کو نہیں ہے۔ یہ یہاں سے بڑی گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ اختلاف رائے تو اچھی چیز ہے، لیکن رائے کا اہل کون ہے؟ خیر یہ موضوع ادھر کو چلا جائے گا، میں اصل واقعے سے ہٹ جاؤں گا۔ تو جنت کی حوریں بھائی وہیں، گھبراؤ نہیں گھبرا رہے ہو آپ لوگ یار، یہی والی ملیں گی، یہ بھی ملیں گی، ان کی ریپیئرنگ ہوگی اور یہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ تو حدیث میں تو آتا ہے کہ یہ جو دنیا کی عورتیں یہ تو جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حوریں الگ ہیں اور یہ الگ ہیں۔ اور حضرت عائشہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ ان کو اللہ زیادہ حسن دے گا دنیا کی عورتوں کو، کیونکہ انہوں نے تو روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، زکاتیں دی ہیں، یہ تو عمل سے جنت میں جا رہی ہیں۔ اور جو پیدائشی حوریں ہیں جنت کی، وہ عمل سے نہیں جا رہی، ان کو اللہ ایک اسٹیپ پیچھے رکھے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ بھی جناب غامدی صاحب کے مسلک کے خلاف ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حوریں الگ ہیں، یہ والی الگ ہے، یہ سردار ہوں گی ان کی، بشرطے کہ جنت میں جائیں، ٹھیک ہے نا، جو جائیں گی سردار بن جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر یہ احسان اس لیے کیا کہ بھئی دنیا میں کتنے قسم کے لوگ ہیں، کچھ تو مذہب کو مانتے ہی نہیں، جو مذہب کو مانتے ہیں وہ پھر آخرت کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری بات، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آخرت کو مانتے ہیں اور اللہ کو صرف ایک مانتے ہیں۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں ایسی قوم کو ترک کر دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو بھائی آپ بھی عزم کرو کہ ہم ایسے لوگوں کو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، یونیورسٹیوں میں ایسے پروفیسروں کو فالو نہیں کریں گے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ یونیورسٹیوں میں آج کل یہ سب اس قسم کے پروفیسر آ گئے ہیں۔ واتبعت ملت آبائی، اور میں اپنے باپ داداؤں کی ملت کی پیروی کرتا ہوں، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، جو ابراہیم تھے اور اسحاق تھے اور یعقوب تھے۔ ابا دادا پردادا ان تینوں کا ذکر کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ میں ان کو فالو کرتا ہوں۔ تو باپ دادا اگر صحیح راستے پر ہوں تو ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اور پھر ان کو تبلیغ کرنے لگے، یا صاحبی السجن، اور ابھی دیکھو خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے ہیں،
خواب کی تعبیر روک کے رکھی ہوئی ہے کہ ابھی یہ نا بات سن لیں گے غور سے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعوت اور تبلیغ اس کی زیادہ مؤثر ہوتی ہے جس کا لوگوں پہ کوئی روب ہو یا لوگ اس کے محتاج ہوں. کمپنی میں جو باس ہے نا امپلائیز اس کی بات زیادہ شوق سے سنیں گے. ایک امپلائی دوسرے امپلائی کی بات نہیں سنے گا, باس کی بات سنے گا. تو اس لیے باس کو چلہ لگوا دو, پوری کمپنی سیٹ ہو جائے گی. حقیقت ہے نا. اب آپ امپلائیز, ایک دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ انبیاء کی دعوت میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا. مجھے بار بار خیال آ رہا تھا, اس میں ایک پہلو نکلتا ہے, اس میں ضرور بات کروں گا کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امیروں کو الگ سے دعوت دینا غلط ہے. انبیاء کیا کرتے تھے کہ ان کی محفل میں غریب آ کے بیٹھتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے مالدار کہ ان کو ہٹاؤ. تو اللہ نے پابندی لگا دی, ان کو ہٹانے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو توہین ہے ان غریبوں کی. ہاں دولت مندوں کو الگ سے ان میں جا کے بات کرنا یا قوم کے وڈیروں میں سرداروں میں الگ سے, اس نیت سے کہ ایک سردار ہاتھ میں آ گیا تو پوری قوم آ جائے گی. گورنمنٹ کا ایک آفیسر قبضے میں آ گیا, وہ صحیح ہو گیا, پورا محکمہ صحیح ہو جائے گا. اس نیت سے مالدار لوگوں کو الگ سے خطاب کرنا یا ان پہ الگ سے محنت کرنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے, مستحسن ہے. اور جامعۃ الرشید یہی تو کر رہا ہے ہر سال, جس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے آفیسروں کو اسٹیج پہ بلا کے عزت دی جاتی ہے اور افتخار چودھری جیسے جج کو بلا کے عزت دی جا رہی ہے. اور یہ تو وہی اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ جو کریم ہے نا ملک کی, یہ قابو میں آ گئی تو نیچے کا سارا طبقہ سیٹنگ پہ آ جائے گا. تو اس نیت سے جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرداروں کو الگ سے دعوت دیتے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ مجبور ہیں میری تعبیر سننے کے لیے, تو تعبیر بتانے سے پہلے ان کو تبلیغ شروع کر دی. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. تم اے میرے جیل کے دوستو, میرے ساتھیو, دیکھو وہ کافر تھے مگر ان کو کیا کہہ رہے ہیں, اے میرے جیل کے ساتھی. بھائی ٹھیک ہے کافر ہو, فی الحال تو ہنڈی وال ہو نا, پشتوں میں ہنڈی وال کہتے ہیں دوست کو. فی الحال کیا ہو, ابے سب ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی کیا دشمنی کرنی. ساتھی ہو ہمارے بھائی, ایک ہی ساتھ سوتے ہیں, ایک ہی ساتھ اٹھتے ہیں, ایک ہی ساتھ سب کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کے. ہنڈی وال ہو ہنڈی وال. تو یہ دعوت کا کیا سکھایا جا رہا ہے. اگر وہ بولتے تم تو کافر کے بچے ہو, میرے ابا تو ہجرت کر کے گئے تھے کافروں کے علاقے سے, ابراہیم علیہ السلام, تو وہ دعوت سنتے. تو تبلیغ جب بھی کی جائے گی فائدہ جب ہوگا جب نرم انداز سے کی جائے. ٹھیک ہے نا, نرم انداز سے کی جائے. سخت انداز میں کرو گے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. تو محبت سے کہہ رہے ہیں یا صاحبہی, میرے دونوں ساتھیوں, جیل کے ساتھیوں. ارباب, مجھے اتنی بات بتاؤ, میرے دلائل تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے, کامن سینس استعمال کرو. ارباب متفرقون خیر, بہت سارے خدا اچھے ہیں یا ایک اچھا ہے. اس سے تو ذہنی طور پہ بھی کنفیوز رہو گے نا. کون سے والے بھگوان کو خوش کریں, یہ 50 والا ہے, یہ 100 والا ہے, یہ 150 والا ہے. ارے بھائی ایک کو محبوب بنا لو, بس اس کے پیچھے پڑ جاؤ کہ اس کی رضا اور اس کی ناراضگی, بس اس کی رضا کی کوشش کرنی ہے اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے. اسی کو اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا, ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں اور وہ آقا آپس میں جھگڑتے بھی ہیں. وہ کہتا ہے یہ کرو, وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں, یہ کرو, وہ کہتا ہے یہ کرو, وہ کہہ رہے نہیں یہ نہیں, یہ نہیں. یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ مثال دے رہے ہیں, وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ, اور ایک وہ ہے جس کا آقا صرف ایک, غلام وہ ہے جس کا مولا اور آقا ایک ہے. هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا, اللہ فرماتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں. سکون میں کون ہوگا, جس کا ایک مولا ہو, وہ سکون میں ہوگا. یہ جو اللہ نے مرد کو 4 کی دی اجازت اور عورت کو نہیں دی, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مرد ایک سربراہ ہے, امیر ہے. امیر ایک ہوتا ہے, اس کو خوش رکھنا آسان. امیر 4 ہو گئے نا تو ان 4 کو خوش رکھنا ناممکن.
نہیں آ رہی بات. اس کو خوش کریں گے وہ ناراض. غفار کو خوش کیا ستار ناراض ہو گیا, وسیم کو خوش کیا کلیم ناراض ہو گیا. تو اللہ نے عورت کو یہ ٹینشن نہیں دی کہ بھئی تم ایک کو خوش رکھ لو جنت میں چلی جاؤ گی. اور مرد کے لیے جو بیوی ہے وہ امیر نہیں ہوتی, وہ اس کے ماتحت ہوتی ہے, اور رعایا ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. امیر ایک ہوتا ہے, اس کے ماتحت پھنستا تو وہ بھی ہے ٹھیک ہے نا, اس کو خوش کرے گا وہ ناراض, اس کو خوش کرے گا وہ ناراض. پھنستے تو سب ہیں لیکن ایک چوڑے میں نہیں پھنستا, ہلکے میں پھنستا ہے. اور اگر عورت کو 4 شوہر دے دیے جائیں تو وہ بہت بری طریقے سے پھنس جائے گی, ناممکن ہے چلنا. یہ ایک حکمت ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بھائی ہاں, قرآن کی میں مثال دے رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بہتر ہے یا بہت سارے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک اللہ کو اپنا محبوب بنا لو کہ اصل رضا اسی کی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ والدین کو بھی خوش کرنا ہے, بیوی بچوں کو بھی خوش رکھنا ہے, دوستوں کو بھی خوش رکھنا ہے, ادھر اللہ کو بھی خوش رکھنا ہے, ادھر مولوی صاحب کو بھی خوش رکھنا ہے, ادھر جناب اپنے باس کو بھی خوش رکھنا ہے, پرنسپل صاحب کو بھی خوش رکھنا ہے, تو کوئی بھی خوش نہیں ہوتا اور اپنی منمانی بھی کرنی ہے. پریشان ہی رہتا ہے. سب کو بتا دو کہ میں تمہیں خوش رکھوں گا, لیکن سب سے پہلے کس کو رکھوں گا؟ اللہ کو. اللہ خوش ہوگا اس کے بعد تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا. تو ایک اللہ کو سپیریئر مان لو گے تو ذہن میں کیا ہو جائے گا؟ سکون. تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھلا بتاؤ ارباب متفرقون, بہت سارے خدا وہ اچھے, ام اللہ الواحد القہار, یا ایک وہ اللہ اچھا جو سب پہ غالب ہے. یہ 50 100 والے بھگوانوں سے بہتر نہیں کہ جو خدا ہے ہمیں بنانے والا بس وہی ہے, باقی کوئی بھی نہیں ہے. پھر کہنے لگے تم جو ان خداؤں کی عبادت کرتے ہو ان کو تو تم نے خود ہی گڑھا ہے, خود ہی بناتے ہو, خود ہی عبادت کرتے ہو. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی اور کہا کہ اما احدہما فیسقی ربہ خمرا, جو شراب نچوڑ رہا تھا نا, انگور نچوڑ رہا تھا, وہ تو رہا ہو جائے گا اور بادشاہ کو حسب سابق شراب پلائے گا, وہ انگور نچوڑ کے پلائے گا. اور جو جس کے سر پہ ٹوکری تھی اور پرندے اس سے دانا چگ رہے تھے یا روٹیاں چگ رہے تھے, اس کو پھانسی ہو جائے گی, 3 دن تک اس کی لاش لٹکی رہے گی اور اس کے سر سے پرندے نوچ نوچ کے کھاتے رہیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, اور جو تعبیر تم نے پوچھی تھی وہ ہو کر رہے گی. نہیں ہے بات, اس میں کوئی دوسری تعویل نہیں ہو سکتی. حدیث میں آتا ہے کہ خواب لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ بیان کر دی جائے, جب تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ ہو جاتی. اسی لیے تعبیر کسی ایسے آدمی سے پوچھنی چاہیے جو آپ کا خیر خواہ ہو. اگر آپ نے خواب بیان کیا, اس نے فوراً غلط تعبیر کی طرف لے گیا, تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ تعبیر پھر الٹی نکلے, اس کا امکان موجود ہے. خیر خواہ آدمی ہوگا, جیسا ہی بھیانک خواب بھی آئے گا نا, اس کا کچھ نہ کچھ اچھا محمل تلاش کرے گا. اور برے خواب بتایا نہیں کرو خام خام. میں نے کل بتایا تھا نا, ایک آدمی فون کر کے کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھا کہ تم نے یوں بیوی کو طلاق دے دی ہے, اس کو فون کر کے بتا رہا ہے, وہ وہم میں بیٹھ جاتا ہے ایک آدمی. تو اب یوسف علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ یہ رہا ہونے والا ہے اور ایک لٹکنے والا ہے. تو جو رہا ہونے والا ہے اس کو خوشخبری سنا دی. یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اب جب یہ رہا ہو کر جائے گا تو اس کی تعبیر جب پوری ہوگی تو یقیناً میرا ایک اس پر احسان ہوگا. تو میں اب اس کو ایک سفارش کر دیتا ہوں. اس کو یہ کہا کہ تم بادشاہ کو میرے بارے میں بتا دو کہ ایک قیدی ہے بے گناہ, کئی سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے, کچھ تھوڑا خیال کر لو اس کا. کیونکہ بادشاہ لوگ بھول جاتے ہیں جیل میں ڈال کے. آج بھی کئی قیدی ایسے ہیں جن کو عدالتیں حکومتیں بھول چکی ہیں. 50 سال کے قیدی پڑے ہوئے ہیں, پتہ ہے آپ کو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا. بچپن میں ایک خبر آئی تھی کہ ایک ٹرسٹ نے ایک قیدی کو نکالا جس نے 40 سال جیل میں گزار دیے تھے, کیونکہ اس کا کیس دب گیا, پتہ ہی نہیں چلا کہ کرنے والا کون تھا. تو وہ عدالت بھی بھول گئی, پولیس بھی بھول گئی, حکومت تو بھولتی ہے. 40 سال بعد اس بے گناہ آدمی کو جیل سے نکالا ہے, پوری زندگی جیل میں. اسے نہ صحیح طرح سے بولنا آ رہا ہے, نہ وہ دیکھنا پا رہا ہے. تو ایسے پہلے زمانے میں تو یہ بہت ہوتا تھا, جیل میں ڈال کے کیا کرتے تھے, بھول جاتے تھے.
تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ ایک نوجوان ہے, قیدی ہے, بہت عرصے سے جیل میں پڑا ہوا ہے, اس کی کچھ ریکویسٹ کرو, کچھ سفارش کرو کہ اس کو نکالو. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں صبر تو کر رہے ہیں مگر نکلنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ کہیں بس اللہ کی مرضی, چونکہ جیل ہی تھی لہذا جیل میں ہی رہوں گا, یہ تو بیوقوفوں والی بات ہو گئی نا. اسی طرح جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا تھا کہ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, ہی اراودتنی, نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے. تو اپنی صفائی بیان کرنا بھی تقوی کے منافی نہیں ہے کہ نہیں میں تو کچھ نہیں کہوں گا, میں تو چپ بیٹھوں گا. بھائی آپ کو جو پتا ہے وہ تو بولو نا. لوگوں الزام لگا رہے ہیں آپ کے اوپر, پوری دنیا ذلیل کر رہی ہے, آپ کو رسوا کر رہی ہے, آپ منہ سے بولتے ہی نہیں کچھ. تو آپ کم از کم ایک دفعہ وضاحت کر دو. ہاں بالکل ہی بھونڈا الزام ہو جس کا کوئی نہ سر نہ پیر, پھر ایسے لوگوں کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے. میرے ہر بیان پہ نہ کوئی کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, آپ نے بیان میں یوں کہہ دیا تو آپ نے یوں کر دیا, اس کا یہ مطلب. میں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں. کہہ رہے نہیں اس کا یہ آپ وضاحت کریں. میں نے کہا ہر بیان میں وضاحتی بیانات ہوتے رہیں گے تو بیان کم ہوگا, وضاحتی بیانات بڑھ جائیں گے. تو اس لیے ہر آدمی کے اشکال کا جواب نہیں دینا چاہیے, ہر آدمی کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے. کوئی معقول اعتراض ہو پھر ٹھیک ہے. خیر, تو یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھائی میرا بتا دینا. اللہ فرماتے ہیں فانساہ الشیطان, شیطان نے اس کو بھلا دیا اور وہ ایسا نالائق بھول گیا. کتنے بڑے محسن اس کے, اور بھول گیا. اپنا کام جب انسان کا ہوتا ہے نا تو وہ پہلے کیسے بھنے بن کے آئے تھے, یوسف آپ بہت نیک آدمی ہیں, پوری ان کی 1 گھنٹے کا بیان بھی سن لیا توحید پر, اپنے باپ دادا کے دین کے خلاف تسلی سے سن کے بولا ٹھیک ہے ماشاءاللہ تعبیر بتا دیں آپ. اور جب تعبیر بتائی نکل گئے تو کیا ہوا, بھول گئے. یہ ہے انسان مطلب پرست. فلبث فی السجن بضع سنین, فرمایا اور کئی سال, چند سال مزید جیل میں پڑے رہے. جیل میں ایک ایک دن کاٹنا جو لوگ گزار کر آئے ہیں نا, کہتے ہیں مشکل ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. اب اللہ کی قدرت جوش میں آئی. وقال الملک, ایک دن بادشاہ سلامت صبح اٹھے, درباریوں کو جمع کیا اور کہا انی ارا 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف. اے درباریوں, اے وزیروں, میں نے آج عجیب خواب دیکھا ہے. 7 بقرات سمان, 7 موٹی موٹی گائے ہیں, 7 موٹی موٹی گائے. یأکلہن 7 عجاف, انہیں 7 پتلی پتلی گائے کھا رہی ہیں. و7 سنبلات خضر, اور 7 کونپلے ہیں, خوشے ہیں جو گندم کے نہیں ہوتے, تر و تازہ ہیں. یأکلہن 7 عجاف, انہیں 7 خشک کونپلے کھا رہی ہیں. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون, بتاؤ تعبیر بتاؤ, تم اگر کچھ تعبیروں کا علم جانتے ہو تو بتاؤ, اس کا مطلب کیا ہے, اس کی تعبیر کیا ہے. وہ کیا کہنے لگے, اضغاث احلام, پراگندہ خیالات ہیں. جیسے میں کہتا ہوں نا پیٹ میں کیا ہے گیس. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں تعبیر نہیں سمجھ میں آ رہی یا ہمیں آتا نہیں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, انسان اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرتا, خاص طور پہ ان لوگوں کے سامنے جن سے عزت یا پیسہ ملتا ہو. بادشاہ سے عزت اور پیسہ ملتا ہے نا, بادشاہ کو کہتے ہیں ہمیں آتا ہی نہیں ہے. اب انہوں نے بھی عقل لڑائی کہ یار کیا ہوگا, دماغ میں نہیں آیا. تو کہنے لگے اضغاث احلام, زغز کہتے ہیں جو مختلف قسم کی ڈنڈیاں لکڑیاں نہیں ہوتی پراگندہ قسم کی, وہ جمع کر دو, اور حلم خواب کو کہتے ہیں یعنی خیالات کو. تو مختلف پراگندہ دن میں جو آپ سوچتے رہتے ہیں نا خیالات, بادشاہ کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے الٹے کہ نہیں, جو اصل میں ایکچولی آپ پریشانی میں دن میں سوچتے رہتے ہیں نا, تو وہ خیالات خواب کی شکل میں سامنے آ گئے. وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ, ہم خوابوں کی تعبیریں تو جانتے ہیں, بڑا علم ہے, یہ جو الٹے خیالات ہیں نا ان کے مطلب ہم نہیں جانتے, کیونکہ ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں, ان کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں. کوئی ڈھنگ کا خواب ہو تو ہم بتائیں گے آپ کو. اب اس دربار میں وہ بیٹھا ہوا تھا جو بادشاہ سلامت کو انگور نچوڑ کے کیا پلاتا تھا, شراب پلاتا تھا. اس کو ایک دم یاد آیا, ارے میرے بھی خواب بتایا تھا, وہ تو بالکل صحیح نکلا تھا. فوراً بادشاہ سے کہنے لگا, بادشاہ سلامت
میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بندہ ہے جیل میں، خوابوں کی تعبیریں جانتا ہے، ارسلون، مجھے بھیجیں آپ۔ بادشاہ نے کہا جا بھائی پوچھ کیا، اور جیل میں آیا، کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، اے میرے دوست، اے یوسف، اے میرے دوست۔ دیکھو مطلب آیا تو کیا نکلا، دوست ہے تو بھول کیوں گیا بھائی جیل میں تو